اپنی چاہے وہ انسانی حقوق کے حوالے سے ہوں، چاہے وہ پولیٹیکل سچویشن کے حوالے سے ہوں، چاہے وہ انوائرمنٹل جو خوفناک ہمارے اوپر سیلاب آئے اس کے حوالے سے ہو، اختتام پذیر ہو رہا ہے. اور اس میں ہم ڈیفینس آف ہیومن رائٹس کا ہمیشہ سے ایک روایت ہے کہ ہم سال کے آخر میں ایک پریس کانفرنس کے ذریعے سے اپنی رپورٹ پیش کرتے ہیں، جس میں پورے سال کی کارکردگی بھی ہوتی ہے اور اس میں اگلے سال کے عزائم کا اظہار بھی ہوتا ہے کہ کیا کچھ پایا، کیا کھویا، کتنی کامیابیاں حاصل ہوئیں، کہاں پہ ڈیڈ لاک ہمیں نظر آیا، کہاں پر کوئی امید کی کرن شاید ہمیں کوئی بن جائے. تو اس لحاظ سے یہ سال کافی زیادہ مایوس کن رہا. ایک طرف تو جو جبری گمشدگیوں کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو بہت زیادہ اس میں اضافہ دیکھنے کو آیا ہے. جو اب تک اعداد و شمار ہیں وہ اس میں جو میری پریس ریلیز ہے اس میں آپ کو مل جائیں گے، مگر یہ سوچنے کی بات یہ ہے کہ ایک ایسا کمیشن کے سامنے لائن میں لگا دیا گیا ہے پوری پاکستان کی عوام کو، جو کہ جن کے سربراہ کے اوپر اتنے سوال اٹھ چکے ہیں، جو کی کارکردگی کو انٹرنیشنل ادارے جو ہیں وہ اس کے جو ہے وہ ان کو تنقید کا نشانہ بنا چکے ہیں، اور اس کے سب کے سامنے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ بھی اس کمیشن کے خلاف بات کر رہا ہے اور ان کو کہہ رہا ہے کہ یہ تو ان کا دکھ اور ان کا کرب بڑھانے کے لیے یہ کمیشن جو ہے وہ اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. تو اس کے سامنے ہم لوگوں کو رحم و کرم پہ چھوڑ دیا گیا ہے اور 600 پروڈکشن آرڈرز ہیں جن میں کہ آج تک کسی ایک شخص کو بھی پیش نہیں کیا گیا. اس طرح کے جتنے بھی ان کی کارروائیاں ہوتی ہیں سیکریٹو ہوتی ہیں، کوئی ایک پر کاغذ کا پرزہ آپ ان سے نہیں حاصل کر سکتے، اور اگر وہ پرزہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو 1.5 سال کی لمبی لٹیگیشن کرنی پڑے گی. اس کے علاوہ وہاں پہ کوئی پشتو بولنے والا ہے، کوئی سرائکی بولنے والا ہے، کوئی پنجاب سے ہے، کوئی بلوچستان سے، وہاں پہ کوئی فیسیلیٹیشن نہیں ہے، وہ انگریزی میں گفتگو کر رہے ہیں. فیملیز کو، وکٹمز کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ وہاں کیا بات ہو رہی ہے، میرے اوپر الزام لگ رہا ہے یا میرے جو لاپتہ شخص ہے اس پہ الزام لگ رہا ہے یا ہمارے لیے کوئی داد رسی ہو رہی ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ اور پورے ملک کی چاروں صوبوں کی جو عدالتیں ہیں ہم لوگوں نے مجبور ہو کے وہاں رجوع کرنا شروع کیا، کیونکہ سپریم کورٹ کا دروازہ تو 2018 میں بند ہو چکا تھا. اب پورے ملک کی عدالتوں میں اس وقت کہیں 40، کہیں 50، کہیں 60، کہیں 70 کیسز اس وقت جبری گمشدگی کے چل رہے ہیں. پشاور ہائی کورٹ میں تو یہ ہوتا ہے کہ وہاں رپورٹ منگائی جاتی ہے، رپورٹ جو بھی آ جاتی ہے اگلی پیشی میں فائل مطلب کیس کلوز ہو جاتا ہے. یعنی کہ وہ وکٹمز بیچارے جو لاکھوں کی فیسیں دے کے وکیلوں کو انگیج کرتے ہیں، پہلی دوسری پیشی میں ان کا کیس بغیر انصاف دیے ختم ہو جاتا ہے. تو اسلام آباد، لاہور، سندھ میں بھی یہی ہوا کہ بے شمار 200 سے زائد تقریباً 250 کیسز وہاں چل رہے تھے اور ایک دن اچانک وہ سب کے سب ڈسپوز آف ہو گئے. تو اب یہ بتائیں یہ لواحقین جو کہ کمیشن سے در در کی ٹھوکریں کھا چکے ہیں، ہائی کورٹ انہیں انصاف نہیں دے رہی. اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک امید بنی تھی، جسٹس اطہر من اللہ نے بہت اچھے طریقے سے یہ کیس چلایا، یہاں تک کہ انہوں نے وزیر اعظم نواز شریف کو طلب کیا، شہباز شریف کو. تو شہباز شریف صاحب واز کائنڈ انف کہ وہ آ گئے اور انہوں نے بھرپور طریقے سے کہا کہ جی اعتراف کیا کہ یہ مسئلہ ہے اور ہم 2 مہینے کے اندر اندر اس کا کوئی حل نکالیں گے. تو دیکھیں یہ ایک 22 سالہ پرانا ایک بہت بڑا ایک بن چکا ہے مسئلہ. تو اس میں 2 مہینے کا وقت عدالت نے انہیں دے دیا، مگر جب 14 نومبر کی ڈیٹ آئی جس میں کہ انہوں نے اس کا حل پیش کرنا تھا تو نہ کوئی ان کے آفس سے پیش ہوا، اور دوسری طرف بالکل یہ کہا گیا کہ جو کمیٹی وزیر اعظم کے حکم پہ بنی تھی وہ بھی غیر فعال ہو چکی ہے. تو اس سے پھر ہمیں کیا، ایک متاثرین کو کیا پیغام ملتا ہے کہ جو وزیر اعظم خود اتنا بے بس ہے کہ اس نے ایک ہی کمیٹی بنائی اور وہ کمیٹی بھی غیر فعال ہو گئی اور 2 مہینے بعد ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے جو کہ وہ عدالت کو دے سکیں، اور نہ ہی وہ خود پیش ہوئے. یہ صورتحال ہمیں بہت زیادہ پریشان کر رہی ہے. دوسرا چاروں صوبوں سے آوازیں آ رہی ہیں گریونس کی،
بلوچ اسٹوڈنٹس کو اٹھایا جا رہا ہے، سندھی اسٹوڈنٹس کو، پشتون کو، پنجاب سرائکی، مہاجر، MQM جتنے بھی ہیں، مطلب کوئی ایسی میرے خیال میں ایتھنک یہاں پر ایسی موجود نہیں ہے ریس جس کے ساتھ کہ ظلم و زیادتی نہ ہوئی ہو. اور جس طرح سے ڈیفینس آف ہیومن رائٹس کے اعداد و شمار ہیں، کیونکہ ہم ایک کیپٹل میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو ہمارے پاس 70% جو کیسز ہیں وہ تو KPK سے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی 98 کیسز جو ہیں وہ پنجاب سے ہیں، اور سندھ بلوچستان کی بھی کافی بڑی تعداد ہمارے پاس موجود ہے. صرف اسلام آباد کے 150 کے قریب پنڈی اسلام آباد کے کیسز ہیں، جو کہ الارمنگ ہیں. اور ان تمام عدالتوں کے اوپر سوالیہ نشان ہے کہ آپ 22 سال سے اس کیس کو لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ نے فائنل ڈیسیجن کیوں نہیں کیا؟ کوئی وے فارورڈ کیوں نہیں نکالا؟ ان گھروں میں خواتین ہیں، ینگ خواتین ہیں جو کہ بیٹھی ہوئی ہیں، اور ان کو نہیں پتا 8 سال سے. میرے ساتھ بہن بیٹھی ہوئی ہے گلربانہ، 8 سال سے اس کو نہیں پتا اس کا شوہر زندہ ہے یا نہیں ہے. کہ یہاں مطلب اگر ان کے گھر والے ان کو پریشرائز کرتے ہیں کہ بیٹا آپ اب خلا لے لیں، شادی کر لیں، یہ بیچاری کیا کرے؟ یہ تو اپنی جذبات کے اس میں سے مجبور ہے. یہ تو پوری زندگی بھی اس کو انتظار کرنا پڑے تو کرے گی. مگر کیا عدالت کا، ریاست کا کوئی ضمیر نہیں ہے؟ کیا ریاست نے نہیں بتانا اپنے شہریوں کو کہ بیٹا تمہارا شوہر ہم نے اٹھا لیا تھا تو ہم نے اسے مار دیا، یا ابھی تو بیٹا وہ زندہ نہیں ہے تو آپ بے شک شاید کچھ تو ریاست کو بتانا پڑے گا. یہ تو کوئی سلوک نہیں ہے جو کہ ریاست اپنے شہریوں کے ساتھ کر رہی ہے. ان کا جو 2 بھائی اکٹھے اٹھائے گئے ہیں، اور ان کا جو ایک والد ہے، ماں باپ دونوں ہی بیچارے بیمار تھے. والد صاحب تو اللہ کو پیارے ہو گئے، وہ تو اپنے بچوں کا واپس آنے کے بعد ان کی شکل بھی نہیں دیکھ سکیں گے. تو اسی طرح کے بے شمار کیسز اسلام آباد ہائی کورٹ میں مدثر نارو کا کیس چل رہا ہے، جو کہ ایک آپ لوگوں کی جرنلسٹ بھائی ہیں، اور اس کو اتنی پیچیدگیاں دی گئیں. کبھی ان کی وائف کے اوپر الزام لگائے گئے، کبھی ان کے ایک حادثہ کہا گیا کہ یہ تو خود ہی سمندر دریا میں گر کے ڈوب کے مر گیا. ہر طریقہ کیا جاتا ہے کہ جو ہائی کورٹ کے آرڈرز ہیں ان کا احترام نہ ہو. ہر طریقہ کیا جاتا ہے کہ ہائی کورٹ کے آرڈرز کو ڈیلے کیا جائے. تو اس طرح تو یہ تو انصاف کبھی بھی اس طرح حاصل نہیں ہوگا. تو ڈیفینس آف ہیومن رائٹس نے جو کوششیں کی ہیں وہ بین الاقوامی سطح پر بھی کی ہیں، لوکل سطح پہ بھی دھرنے مظاہرے ہمارے ٹارچر ڈے کے حوالے سے، اور انسانی حقوق کے جو جیسے یونائٹڈ نیشنز کا جبری گمشدگی کا عالمی ہفتہ ہوتا ہے وہ منایا، عالمی دن ہوتا ہے وہ منایا گیا، تاکہ کسی نہ کسی طرح حکومت کو پتہ چلے آرٹ کے ذریعے، مضامین کے ذریعے، ایک آرٹ کی مانیومنٹ بنوائی وکٹمز سے، کہ کسی طرح سے ان کا ضمیر جھنجھڑ جائے، کسی طرح ان کو احساس ہو جائے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. مگر بدقسمتی سے کسی بھی طرح سے حکومت کا ضمیر جاگنے کو تیار نہیں. شیریں مزاری صاحبہ جو پچھلے سال ایک قانون لے کر آئی تھی وزارت داخلہ کے ذریعے، کرمنل امینڈمنٹ بل 2021، اس کا کیا حشر ہوا ہے کہ پہلے تو وہ ایک بالکل بیسک شکل میں تھا، انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کے مطابق نہیں تھا. پھر اس میں وزارت داخلہ کی طرف سے 2 خوفناک شقیں شامل کی گئیں. میں کہا گیا کہ 5 سال سزا ہوگی اگر آپ اپنا دعویٰ ثابت نہ کر سکیں، اور 5 لاکھ روپے جرمانہ بھی ہوگا. آپ خود سوچیں، یہ مسکین لوگ جن کے پیارے جبری گمشدہ ہیں، انہیں یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کو سزا ملے گی کہ اگر آپ نے الزام لگایا اور ثابت آپ ہی نے کرنا ہے. تو یہ انوکھے نرالے اصول ان کے اوپر لگائے گئے. دوسری طرف کہا گیا کہ آپ نے دعویٰ ثابت نہ کیا تو کسی بھی جو پرپیٹریٹر ہے جس کے اوپر آپ الزام لگائیں گے ان کو کبھی سزا نہیں ہوگی. تو امپیونٹی، اور دوسری طرف یہ کہ آپ کو خود سزا بھگتنی پڑے. یعنی یہ دونوں چیزیں ایسی تھی جو کہ اس قانون کے ہی خلاف تھی. خیر 2 سال کیمپینز چلتی رہیں، سول سوسائٹی، میڈیا، ہم آواز ہو کر، انٹرنیشنل کمیونٹی، یونائٹڈ نیشنز نے 3 سٹیٹمنٹس اس کے اوپر جاری کی، اور انہوں نے وارن کیا پاکستان کو کہ آپ اگر اس طرح کی شکیں اس میں شامل کریں گے
تو کبھی بھی یہ قانون جو ہے وہ اس کو انصاف نہیں دلا سکے گا، بلکہ وکٹمز اس سے پیچھے ہٹ جائیں گے، لوگ سامنے ہی نہیں آئیں گے۔ اس کے باوجود حکومت پہ کوئی اثر نہیں ہوا، سال گزر گیا، پھر کہا گیا جی گم ہو گیا، قانون ہی گم ہو گیا۔ اب اس نئی حکومت میں آنے کے بعد مختلف وزراء کی طرف سے یہ بیانات آئے، جس میں کہ وزیر داخلہ بھی ہیں، کہ کوئی بل کامیاب نہیں ہو سکتا، پاکستان میں صرف ڈائیلاگ کے ذریعے یہ مسئلہ حل ہوگا۔ تو اب ڈائیلاگ بھی دیکھیں، اب اس کی بھی کوئی لمٹ ہونی چاہیے نا، 22 سال ہو گئے ہیں، اب ڈائیلاگ کتنا لمبا ڈائیلاگ ہوگا اور کس سے ہوگا اور کون کرے گا؟ تو اسی طرح سے یہ قانون دوبارہ اسمبلی میں آیا 21 اکتوبر کو، اور اس پہ شدید رد عمل سامنے آیا 5 پارٹیز کی طرف سے، جس میں پیپلز پارٹی بھی شامل تھی اور اس میں جماعت اسلامی بھی شامل تھی، اور ان میں ان شکوں کے حوالے سے کہ ان کو نکالا جائے، اور بتایا گیا میڈیا کے ذریعے سے کہ یہ شکیں نکل گئی ہیں، مگر ابھی تک کہیں کنفرمیشن نہیں ہے، کسی ویب سائٹ پہ نہیں ہے، اس کی حتمی شکل کیا ہے ابھی تک کسی کو نہیں پتا۔ اگر ہم اس کے اوپر کوئی سٹیٹمنٹ دینا چاہیں تو ہم نہیں دے سکتے، کیونکہ ہمیں اس کا سٹیٹس نہیں پتا یہ پاس ہوا ہے یا نہیں ہوا، اور دوسرا یہ کہ ابھی تو سینٹ میں بھی جانا باقی ہے۔ تو ایک ایسا قانون جو کہ پہلے سے کنٹروورشیل تھا، اب اس کو اگر ٹھیک بھی کیا گیا ہے تو وہ ہے کہاں ہمیں نہیں پتا۔ دوسرا UPR، پاکستان کا یونیورسل پیریوڈک ریویو، جو کہ 194 ملک پاکستان کو تنقید کا نشانہ بنائیں گے، اگلے ہی ماہ جنوری 2023 میں ہونا ہے۔ اس میں پاکستان کیا جواز پیش کرے گا؟ کیونکہ پچھلے 4 سائیکل سے پاکستان نے اس میں کہا ہے کہ ہم جو بین الاقوامی کنونشن ہے جبری گمشدگی کا، اس کی توثیق کریں گے اور اس کو ہم سائن کریں گے، جو کہ ایک مکمل دستاویز ہے، اس میں آپ کو پھر ڈومیسٹک لاء کی بھی ضرورت نہیں، مگر اس کے باوجود نہ تو وہ سائن ہوا ہے نہ وہ اس کو توثیق کی گئی ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان کتنا سنجیدہ ہے، نئی آرمی لیڈرشپ ہے، نئی پولیٹیکل سیٹ اپ ہے، دونوں ہی اپنی ان کو پروف کرنا ہے کہ بھئی ہم کمپیٹنٹ ہیں، ہم اس قابل ہیں کہ عوام ہمیں ووٹ دے، ہمیں الیکشن میں چوز کیا جائے، ہم اس قابل ہیں کہ ملک کے گھمبیر مسائل کو، ان کی کشتی کو جو طوفانوں میں گھری ہوئی ہے اس کو نکال سکتے ہیں۔ اگر آپ کی 11 پارٹیاں اس وقت کی کولیشن میں، اور وہ مل کر 11 پارٹیاں اس کے ایک مسئلے کا حل نہیں نکال سکتی، تو آپ بڑے بڑے مسئلے کہاں سے حل کریں گے؟ یہ تو ایک ایسا مسئلہ تھا جو کہ بہت ایزیلی اس کنونشن کے ذریعے حل ہو سکتا تھا، کرمنل لا امینڈمنٹ بل کے ذریعے حل ہو سکتا تھا، ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن کے ذریعے حل ہو سکتا تھا۔ آپ اس کمیشن میں جو جسٹس جاوید اقبال کو بٹھا رہے ہیں، آپ وکٹمز کے نمائندوں کو بٹھائیں، وہ آپ کو ایسی فارورڈ تجاویز دیں گے کہ فوری طور پہ یہ مسئلہ حل ہوگا۔ آپ ملٹری اور سیکرٹ ایجنسیز کے ساتھ ڈائیلاگ کروائیں، اگر اوپن ڈور نہیں کروا سکتے آپ کلوز ڈور ڈائیلاگ کروائیں۔ میں نہیں سمجھ سکتی کہ وہ دل جو افواج پاکستان کے جو کہ پگھل جاتے ہیں اپنے فوجیوں کی سفرنگ کو دیکھ کے، ان کے شہداء کو اور ان کے بچوں کو اور ان کی یتیمی اور مسکینی کو دیکھ کے پگھل جاتے ہیں اور وہ برداشت نہیں کر پاتے، وہ کیا مسنگ پرسنز کے لیے نہیں پگھلیں گے؟ کیا وہ اس بوڑھے باپ کے لیے نہیں پگھلیں گے جو کہ مزدور ہے، ریڑھی چلاتا ہے، اور جس کا جوان بیٹا 27 سال کا، اس کی ڈیڈ باڈی 10 دسمبر کو انسانی حقوق کے عالمی دن کو دی گئی؟ کیا ان کا دل نہیں پگھلے گا؟ جو یہ کہ یہاں پر یہ ایک اور باپ بیٹھا ہوا ہے، غلام محمد، جس کا 17 سال کا بیٹے کی بھی ڈیڈ باڈی 10 دسمبر کو دی گئی ہے، اور ان کی بلٹس لگی ہوئی ہیں، ان کو ایک کے سر میں بلٹس ہیں، ایک کے سینے میں بلٹس ہیں۔ اس کو اس قدر مظلومانہ طریقے سے شہید کیا گیا، اور ایک بچہ اس میں لوڈر تھا اور ایک بچہ اپنے باپ کے ساتھ ریڑھی چلاتا تھا۔ ان کا کیا پروفائل تھا؟ ان کے کیا، سوائے اس کے کہ یہ پاکستان کے شہری تھے، سوائے اس کے کہ یہ ایک عزت کی زندگی گزارنا چاہتے تھے، اپنی روٹی روزی کما رہے تھے، محنت مزدوری کر رہے تھے، ان کو گھروں سے اٹھایا گیا، ایک کو منڈی سے اٹھایا گیا، ایک کو گھر والوں کے سامنے اٹھایا گیا، اور ان کو اس طرح سے لاشیں دی گئی میرن شاہ قلعے میں بلا کے، اور میرن شاہ قلعے میں یہ کہا گیا کہ یہ انکاؤنٹر میں دونوں شہید ہوئے۔
اس کے بعد انہیں کوئی فیسیلیٹیشن نہیں. ان غریبوں نے کس طرح سے قرضے لے کے ایمبولینس کو اور ارینج کر کے اور کس طرح سے ان کو لا کر آئے ہیں اور کفن دفن کیا ہے, اور ابھی ان کے دل بالکل پھٹ رہے ہیں کیونکہ ان کے زخم ابھی 10 دن پہلے ہی ان کو ساتھ ہی اتنا بڑا ہولناک واقعہ پیش آیا ہے. تو میں تو سمجھ سے باہر ہے کہ یہ کیوں اس طرح سے کیا جا رہا ہے, کیوں, کہاں, کس طرف دھکیلا جا رہا ہے پاکستان کی عوام کو. بلوچستان سے یہی آواز آتی ہے, کے پی کے سے یہی آواز آتی ہے. اب کے پی کے میں سب سے 70% لوگ جو پاکستان کے وہ جبری گمشدہ کے پی کے سے ہوئے ہیں. آپ اس کا سد باب کریں جو حالات پاکستان میں بن رہے ہیں. کل بنو میں جو کچھ ہو رہا ہے, لکی مروت کے تھانے میں جو جس طرح بےایمانہ طریقے سے آپ کی سیکیورٹی کے اداروں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے, تو کدھر ہے گورنمنٹ؟ چاہے وہ صوبائی گورنمنٹ ہو, چاہے وہ فیڈرل گورنمنٹ ہے. ہمیں تو لگ رہا ہے کہ یہ سارے جتنے بھی لیڈران ہیں یہ آپس میں لڑ رہے ہیں اور مر رہے ہیں ایک دوسرے کے پیچھے, حکومت کے لیے پاگل ہو رہے ہیں. اینڈ دے ڈیم کیئر کہ عوام کہاں جا کے مرتی ہے, ان پہ کتنے ظلم ہوتے ہیں, انہیں کون اٹھاتا ہے, انہیں کون لاشیں پھینکتا ہے, کس کس صوبے سے لاشیں آتی ہیں, کس کس شہر سے لاشیں آتی ہیں, کس باپ کا دل چھلنی ہوتا ہے, کس ماں کا دل ٹوٹتا ہے, کس بیوی کے ساتھ کیا زیادتی ہوتی ہے. انہیں کوئی پرواہ نہیں ہے, انہیں کوئی پرواہ نہیں ہے. تو اس طرح تو یہ تو پھر ہم یہی بات ہو گئی کہ ہم اللہ کا, اب اس بوڑھے باپ سے میں نے کہا کہ ہم عدالت میں آپ کا کیس چلائیں گے. تو انہوں نے کہا کہ مجھے عدالتوں سے کوئی امید نہیں ہے, میں اپنا مقدمہ اللہ کے اوپر چھوڑتا ہوں, یہ مجھے اور تنگ کریں گے, مجھے آ کے اور بار بار مجھے تنگ کریں گے. اس بھائی نے بھی یہی کہا کہ ہم میں اتنی استعداد نہیں ہے, میں مزدور ہوں, میں تو بیلچہ اور وہ لے کے نکلتا ہوں, اپنا وہ کرتا ہوں کام مزدوری کا. تو میں اپنے بچوں کو 9 بچے ہیں میرے, میں ان کا بھی کھانا کھلاتا ہوں, اپنے باپ کی بھی فکر کرتا ہوں. تو یہ مسائل ہیں جو کہ بہت زیادہ پیچیدہ سنجیدہ ہیں. ہم لوگوں نے انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے اوپر سارا ڈیٹا اکٹھا کیا ہے انتہائی ارکریزی سے, اور اس میں جو بھی ہمیں ایسے لگتے ہیں کہ یہ شاید جبری گمشدگی کے کیس نہیں ہیں, وہ پھر ہم پولیس کے حوالے کرتے ہیں, وہ پھر ہم اس کو ان پلیٹ فارمز کے اوپر ان کو ہائی لائٹ نہیں کرتے. اس کے باوجود 3039 کیسز ڈیفینس آف ہیومن رائٹس کے پاس ہیں, جبکہ 9000 سے زائد کیسز کمیشن آف انکوائری کے پاس آ چکے ہیں. تو اتنی بڑی تعداد میں یہ کیسز ہیں. اور انٹرمنٹ سینٹرز ایک اور المیہ ہے. انٹرمنٹ سینٹرز کے بارے میں بہت کم لوگ واقف ہیں کہ وہاں کس طرح کی قیامت گزر رہی ہے. وہ ایسی گوانٹاناموز ہیں جہاں سے رہائی نہیں ہوتی, وہاں کوئی عدالتی کارروائی نہیں ہے, وہاں کوئی ڈیو پروسیس نہیں ہے. اینڈلیسلی لوگ وہاں پہ رہتے ہیں اور وہیں مر جاتے ہیں. پراسرار بیماریاں ہوتی ہیں ان کو, کوئی اکا دکا ہے جو کوئی خوش قسمت جو وہاں سے نکل سکتا ہے. 900 لوگ سے زیادہ وہاں پر انٹرمنٹ سینٹروں میں ہیں, 600 سے زیادہ جیلوں میں ہیں, اور جن کو کہ ریلیف دیا گیا تھا پشاور ہائی کورٹ کی طرف سے کہ یہ انٹرمنٹ سینٹرز میں جتنے ہیں یہ غیر قانونی ہیں. آرمی ایکٹ اب ختم ہو چکا, اب ان سب کو لیگلائز کیا جائے, یا ان کو اگر ایلیگیشنز ہیں تو جیلوں میں لائیں, اگر ایلیگیشن نہیں ہے تو ان کو رہا کریں. تو وہ آج تک گورنمنٹ اس کے خلاف اپیل میں چلی گئی, اور سپریم کورٹ میں 3 سال سے اس کی سماعت نہیں ہوئی. اسی طرح ہو رہا ہے ماہرہ ساجد کے کیس میں بھی یہی ہوا کہ جب بھی اچھے آرڈرز آئے, کمپنسیشن ایوارڈ ہوئی, اتھارٹیز کے اوپر فائن لگائے گئے, جو بھی اچھے آرڈرز تھے ان کے خلاف گورنمنٹ اپیل میں چلی گئی. تو کیا یہ سنجیدگی ہے حکومت کی؟ ہم لوگوں نے رانا ثناء اللہ صاحب سے اور وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ سے بیٹھ کے بالکل تفصیل سے گھنٹوں کی لمبی میٹنگ کی تھی, اور ہم نے کہا تھا کہ اگر آپ سنجیدہ ہیں تو کم از کم آپ یہ اپیلیں فوری طور پہ واپس لیں. یہ تو آپ کے ہاتھ میں ہے کہ آپ یہ اپیلوں کو واپس لے لیں, تاکہ جو انصاف کچھ تو ہوتا ہوا نظر آئے. جن بچوں کو ان کا حق ملنا چاہیے ان کو سسٹیننس الاؤنس تو ملے. کوئی جو اداروں نے غفلت کی ہے, چاہے وہ پولیس کے ہوں, چاہے وہ سی ٹی ڈی کے ہوں یا ایجنسیز کے, ان کو سزا تو ملے. اور فائن تو میں سمجھتی ہوں ان کی سزا کا کچھ بھی نہیں ہے جو کہ فائن کی شکل میں انہیں دینا پڑنا چاہیے. اور یہ بھی نہیں ہوگا تو پھر تو امپیونٹی ہی ہے, پھر تو کوئی انصاف کا نام بھی نہ لے. تو یہی میں آپ سے کہنا چاہ رہی تھی
کہ اگلے سال ہم لوگ زیادہ پھر دھرنا مظاہرہ اور اس کی طرف فوکس کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ انٹرنیشنل نیٹ ورکنگ بھی کریں گے. جس طرح مجھے جنیوا میں بلایا گیا تھا ایز اسپیکر, دسمبر 4 کو میں وہاں سے واپس آئی ہوں. تو اس میں یہ ایک موقع ہوتا ہے کہ یو پی آر سے پہلے آپ ڈفرینٹ مشنز کو آگاہ کرتے ہیں کہ پاکستان میں کیا حقائق ہیں. تو 24 ملکوں کے مشنز اور اس میں پاکستان کے مشن سے بھی میری ملاقات ہوئی, اور ان کو میں نے بریف کیا کہ لوگ بہت ایگریوڈ ہو چکے ہیں اور انہیں کوئی امید یا کوئی انصاف کا کوئی کرن نظر نہیں آتی. تو ایسے میں اب ہم کیا کریں, ہم کس طرف جائیں؟ تو یہ سب ان کو بریفنگز دی گئی ہیں. اب اگلے سال جب جنوری میں پاکستان کا یو پی آر ہوگا تو اس کے ثمرات کچھ نظر آئیں گے کہ کس ملک نے پاکستان کو کیا تجویز دی ہے. تو میں چاہوں گی کہ کچھ بات کریں اور اپنی وہ چیزیں جو کہ ان کے بھائی کے جیب سے, ان کے ڈیڈ باڈیز کی جیبوں سے نکلی ہیں. ہماری یہ رپورٹ بھی ہے, ہم آپ کو پریس کانفرنس کے آخر میں یہ میں آپ کو جی دکھا دیتی ہوں. ہاں جی, یہ رپورٹ ہم لوگوں نے جاری کی ہے اور اس میں پورے سال کے اعداد و شمار ہیں, ایکٹیویٹیز ہیں. جس طرح 100 کیسز کی سائیکو سوشل کاؤنسلنگ ہوئی ہے اور 17 کیسز ہائی کورٹ میں فائل کیے گئے ہیں, جس میں کہ اب ان کی مکمل تعداد 45 ہو گئی ہے. اور اس کے علاوہ تقریباً 5 فیملیز ہیں جن کو کہ ہم لوگوں نے ایک چھوٹی سی رقم دی ہے کہ جس سے کہ وہ اپنا بزنس جو ہے وہ سٹارٹ کر سکتے ہیں. تو یہ تمام ایکٹیویٹیز ہیں جو کہ اس کے اندر تصویری شکل میں جو ملاقاتیں کی گئی ہیں یو این کے لوگوں سے. یو این کا ایک انوفیشل ایک وزٹ بھی آیا تھا یہاں, جہاں کے 20 فیملیز نے ان کو اپنا تمام بتایا تھا کہ ہم کیا ان کے اوپر گزر رہی ہے. تو یہ بھی ہمارے مطالبات میں ہے کہ ہم اس طرح کے مشن کو بلایا جائے تاکہ یہ کہ انٹرنیشنل بھی اس کے اوپر آواز اٹھے. تو وکلاء کے ساتھ اور جتنی بھی سول سوسائٹی کے ساتھ این سی ایچ آر ہو گیا, ایچ آر سی پی اور اس طرح کی جتنی بھی تنظیمیں ہیں, طاہرہ بہن بیٹھی ہوئی ہیں, فرد اللہ بابر صاحب اس کے فاؤنڈر ممبر ہیں ایچ آر سی پی کے. تو ان سب کے ساتھ ہم لوگ اکثر سڑکوں پر ہی نظر آئے ہیں یا ہم لوگوں نے ان پروگرامات کی تیاری کی ہے اور کوشش کی ہے کہ کسی نہ کسی طرح حکومت کو سمجھ آئے. تو ایک آرٹ کی ایگزیبیشن بھی ہم لوگوں نے کی تھی جس میں کہ آرٹ کے شاہپارے بچوں نے اور جوانوں نے بنائے. کوشش یہی ہوتی ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسی تعمیری کام کیا جائے. ایسے رائٹنگ کمپٹیشن کروایا تھا جس میں کہ پھر وہ تمام ایسیز جو ہم لوگوں نے اپنے ویب سائٹ اور بلاگز کے اوپر پرنٹ کروائے, اور ان سب کو ہم لوگوں نے نقد انعامات بھی دیے جو جن بچوں نے اس میں شامل ہوئے, جنہوں نے حصہ لیا, آرٹ ورکس اپنے پیش کیے. خواتین کا عالمی دن جو ہے وہ بھی ہم لوگوں نے اس طرح ہی منایا, اور جو یہ میورل بنایا گیا تھا جس میں کہ ہر وکٹم نے اس دن اپنا جو ہاتھ کا جو نشان, اپنا اسٹیمپ جو ہے وہ اس میورل کے اوپر انہوں نے پرنٹ کیا تھا کہ ہم موجود ہیں, ہم اس تحریک کو چلائیں گے اور اس کی خاطر جانیں بھی دینی پڑی تو ہم دیں گے. تو بھائی خبر کوئی اس کو ادھر کر اس کو دروازے. تو ان کی جو ڈیڈ باڈیز کی جو جیب میں سے چیزیں نکلی ہیں, یہ بھائی وہ بھی ساتھ لے کر آئے ہیں کہ آپ کے سامنے پیش کریں کہ یہ قرآن تھا اس کے جیب میں اور روٹی تھی جس کے اوپر خون سارا لگا ہوا تھا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم.
میں ادھر کوئی کسی ادارے پہ یا کوئی اپنے پاکستان کی حکومت پہ تنقید کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں. میں ادھر اس لیے آیا ہوں کہ ہم غریب گھرانے سے ہیں اور غریب بندے ہیں, اپنے لیے رزق روٹی کماتے ہیں. 2 جنوری کو میرے بھائی عبداللہ کو منڈی کے مسجد سے دوپہر کے 1 بجے کو لے کے گئے ہیں, اور میرا بیٹا محمد رسول ولد غلام محمد کو ڈوکدرجیاں ڈوکسو سے رات کو 12 بجے 11 جنوری کو لے کے گئے ہیں. 11 مہینے ہم گھومتے پھرتے, کسی نے نہ کوئی ہمیں جواب دیا, نہ یہ بتایا کہ آپ کے بچے زندہ ہیں یا مردہ ہیں. اور تھانوں میں بھی رپورٹیں درج کرائے, وہ ہمارے پاس ہے. آئی جی صاحب کے پاس بھی گئے ہیں, ایس ایس پی آپریشن سب کے پاس گئے ہیں. اور 11 مہینے کے بعد میرے بھائی عبداللہ ولد خان گل اور میرا بیٹا محمد رسول ولد غلام محمد کو ملے. وہ بھی کسی نے اطلاع نہیں دیے. وہ ARY پہ چلے کہ 4 بندے ہلاک ہو گئے, اور ایک میں سے اس کی تصدیق نہیں ہو گئی, اور 3 بندے جو ہے وہ ان کی تصدیق ہو گئی, جس میں میرا ایک بھائی تھا عبداللہ, اس کے جیب سے ڈیڈ باڈی سے یہ اللہ کا کلام ملے, اور یہ سڑی ہوئی سوکھی روٹی ملی ہے, اور یہ تسبیح ہے, اور چاکلیٹ ہے, اور یہ کیپسول ملے جو معدے کی. میں یہ بھی نہیں بولتا, میں صرف یہ بولتا ہوں کہ کیا اپنے لیے کوئی ایک سیر آٹا کماتے ہیں تو وہ دہشت گرد ہو سکتے ہیں؟ جن کی یہ ہاتھ ہوتے ہیں گنتی بہتر ہے کہ اپنے لیے رزق روزی کماتے ہیں, کیا یہ پاکستان کے خلاف ہو سکتا ہے؟ جو اپنے بچوں کے لیے آٹا کما لیتے ہیں, کیا یہ پاکستان کے خلاف ہو سکتے ہیں؟ کیا یہ کسی کے خلاف ہو سکتے ہیں؟ یہ آپ لوگ انصاف کر لیں. اگر ہمارے ساتھ انصاف ہے تو ہم انصاف مان لیتے, اگر ہمارے ساتھ ظلم ہے تو ہم ظلم مان لیتے. بس میری یہی گزارش تھی. ہمارا والد صاحب ہے, ان کی 72 سال عمر ہے, اور میرا والد ہے 75 سال عمر ہے ان کی. وہ بھی دل کا بیمار ہے, راول اسپتال سے ہم ان کا علاج کراتے ہیں. ہم اتنا کما لیتے ہیں کہ اس سے ہمارا گھر کا نظام چل لیتے. ابھی جو ان کے بھائی اور بچے کا موت ہو گئی تو کبھی کسی کو کسی اسپتال میں لے کے جاتے ہیں, کبھی کسی کو کسی اسپتال میں لے کے جاتے ہیں. تو یہ ہمارے ساتھ سراسر ظلم اور زیادتی ہے. والسلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں کیا کہوں, میرے پاس تو دکھوں کے علاوہ زندگی میں کچھ بھی نہیں ہے. میرے اس عظیم ملک میں قانون صرف ہم غریبوں اور بے بس طبقہ کے لیے. میرے خاوند جو کہ زائد امین گھر میں تھے تو رات کو 11 جولائی 2014 کو رات کے تقریباً 9 بجے لوگ آئے, بھرتی والے لوگ آئے تھے, اور زائد امین کا پوچھا. تو جب زائد امین گھر سے باہر نکلے تو ان کو وہاں سے پکڑا. تو جب میں نے پوچھا کہ آپ لوگ کون ہیں, ہم پوری فیملی وہاں پر موجود تھی. جب میں نے پوچھا کہ آپ لوگ کون ہیں, تو انہوں نے کہا کہ ہم سرکاری لوگ ہیں اور ہم اس کو لے کر جاتے ہیں. جب میں نے پوچھا کہ پھر ہم نے پوچھا کہ کیوں لے کے جاتے ہیں, انہوں نے بتایا ہم اس کو تھانے لے کر جاتے ہیں, 2-3 دن کے بعد ہم چھوڑ دیں گے. اب وہ دن اور آج کا دن ہمیں یہ نہیں پتا کہ زائد امین ہے کہاں. اب 9 سال ہونے کو ہیں, ہم نے
ہر ادارے میں ہم نے درخواستیں جمع کی ہیں, ہر پوزیشن میں ہم لوگ چلے گئے, عدالتوں میں. اب عدالتوں کا چکر لگا کر ہم تھک چکے ہیں, اور ابھی ہمارا دکھ کم نہیں ہوا تھا کہ اس کی چھوٹے بھائی صادق امین, اور اس کو بھی تقریباً رات کی 10 مارچ 2021 کو رات کو 12 بجے پوری فیملی کے ساتھ لے گئے, پوری فیملی کے سامنے ان کو لے کے گئے. اب 2 سال ہونے کو ہیں, ان کا بھی یہ نہیں پتا کہ آپ زندہ ہیں کہ نہیں. اب 2 سال ہو گئے کہ ہم پھر عدالتوں کا چکر لگا رہے ہیں. ہمارے جو میرے بوڑھے سسر تھے, اس طرح 80 سال کے قریب تھے, وہ 2 جوان بیٹوں کا غم برداشت نہ کر سکے اور ان کا دل کا اٹیک ہو گیا اور وہ فوت ہو گئے. ایسی شاید قانون اسرائیل میں بھی نہ ہو جو ہمارے لیے بنا ہے. تو میری یہ درخواست ہے حکومت سے کہ اگر میرا شوہر زندہ ہے تو اس کو عدالت میں پیش کیا جائے. اگر کوئی جرم ہے تو ان کو ہمارے آنکھوں کے سامنے ان کو سزا دی جائے. اگر ان کو شہید کر دیا تو وہ بھی بتا دیے, تاکہ میں انتظار نہ کروں. 9 سال ہو گئے میں اپنے شوہر کے انتظار میں بیٹھی ہوں اور اسی کا انتظار کر رہی ہوں, اور وہ مجھے پتا ہے کہ میں کس طریقے سے میں اپنا وقت گزار رہی ہوں, اور میں انتظار میں بیٹھی ہوں, اور میں پریشانی دن رات پریشانی میں گزارتی ہوں. اور اسی طرح صادق امین کو بھی عدالت میں پیش کیا جائے تاکہ اس کے بارے میں بھی ہمیں پتہ چل جائے, تاکہ ہمیں بھی پھر تسلی اس کی طرف سے ہو. جو اغوا کی ہے سب کو پیش کر دیا جائے. اور میرے میڈیا والے بھائیوں سے یہ درخواست ہے کہ ہماری ساتھ دیں, ہمارا جو ہماری آواز ہے اس کو بلند کریں, اور تاکہ ہمیں انصاف مل سکے. شکریہ. سلطان بھائی آپ بات کریں. تو یہ صورتحال ہے. بابر صاحب یا طاہرہ آپ بھی, میں چاہوں گی کہ بات کریں. پشتوں کی خبر ہے. یہ بھی ایک وکٹم ہے, ایک باپ ہے, اور ان کا بھی بیٹے کو شہید کیا گیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم ہر سال دسمبر کے مہینے میں یہ ایک پریس کانفرنس ہوتی ہے تنظیم کی طرف سے, DHR کی طرف سے, کہ اپنی سالانہ رپورٹ ہم پیش کرتے ہیں. یہ جو مسنگ پرسن کے سلسلے میں یہ آج کا قصہ نہیں ہے, یہ تقریباً 17 سال ہو گئے ہیں ہم اس جدوجہد میں لگے ہوئے ہیں. کئی حکومتیں آتی ہیں, کئی حکومتیں جاتی ہیں, وعدے کیے جاتے ہیں, لیکن اس پہ کسی پر کوئی عمل نہیں کیا جاتا ہے, صرف زبانی جمع خرچ ہے. ہمارے یہ پیپل پارٹی کے MLA فتح اللہ بیگ صاحب ہمیشہ ہمیں سپورٹ کرتے ہیں. ہر جگہ جہاں بلاتے ہیں ہم یہ وہاں پہنچتے ہیں, لیکن یہ بھی بیچارے مجبور ہیں کہ ان معاملات میں حکومتیں جو کر سکتی ہیں اسے قانون بنا سکتی ہیں, لیکن جو یہ کام کرتے ہیں ان پر ہاتھ ڈالنا بہت مشکل ہے. یہ بھی بیچارے صرف ہم سے آ کے یکجہتی کر سکتے ہیں, لیکن عملی طور پر آج تک کوئی ایسا نظام ترتیب نہیں دیا گیا کہ اس کو مسئلے کو حل کیا جائے. یہ مسئلہ عالمی سطح پر پاکستان کو بدنام کرنے کی ایک بہت بڑی کوشش ہے کہ ہمارا جو امیج بنا ہوا ہے مسلمان ملک کا وہ ٹوٹتا جا رہا ہے. حکمران اس کو سنتے نہیں ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے. وہ صرف ایک لکیر کے فقیر بنے ہوئے ہیں کہ ہمیشہ کی طرح وہ اس مسئلے کو اگنور کرتے ہیں. تھوڑی بہت تسلی عدالتوں کی طرف سے مل جاتی ہے. اب یہ دیکھیں نا, ان کا بیٹے بھائی جو ہیں کس طرح شہید کیے گئے, ان پر کیا گزرتی ہوئی. میرے بیٹے کو بھی ایسے ہی کیا گیا, لیکن میں برداشت کیا, میں نے اللہ پاک پہ ڈال دیے, جو کچھ اس کی مرضی تھی اس نے لے لیا.
اسی کی چیز تھی. لیکن جو دکھ درد جو والدین کو ہوتا ہے نا وہ صرف والدین ہی جان سکتے ہیں. یہ حکمران اپنے بچوں کے لیے کتنی تگودو کرتے ہیں جی, کتنی ان کے لیے کوششیں کرتے ہیں, ان کے لیے کچھ ہو جائے تو وہ ان کے لیے ہر قسم کی مسائل حل کرتے ہیں. اسی طرح گیلانی صاحب کا بھی بیٹا ہوا تھا, لیکن اس کے فوری طور پر ایکشن کیا گیا. ہر چیز کے وہ بڑے لوگ تھے, ان کا ہو جاتا ہے, وہ باہر بھی آ گیا, کہاں سے تھا کہاں سے وہ واپس آ گیا. لیکن غریبوں کے لیے کون سا در ہو, اللہ کا در ہے یا پھر حکمرانوں کا ہوتا ہے یا یہ عدالتوں کا ہوتا ہے. اس کے علاوہ تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا نا. پلیز فرد اللہ بابا صاحب سے ہماری گزارش ہے کہ آپ اس مسئلے کو جس طرح ہمارے ساتھ پیار محبت سے آتے ہیں, اس کو کچھ نہ کچھ اتنا تو کر دینا, قانون تو بن جائے, ایسا قانون بن جائے کہ جو ہو چکا ہے وہ ہو چکا ہے, اس کو بھی ہم لگے ہوئے ہیں. لیکن اگلے آنے والے وقتوں میں اس مسئلے کو ختم کیا جائے کہ یہ اس کو کم سے کم کوئی ایسا قانون ہی بن جائے نا کہ اس کو اٹھاتے ہوئے کم یہ تو بتائیں نا کہ یہ ہم اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں تو اس کا کیا ہوا, جو واپس بھی آئے گا نہیں آئے گا. اتنا تو قانون تو آئین میں سارا کچھ 9 اور 10 میں لکھا ہوا ہے کہ کسی کو ہم اٹھا نہیں سکتے. پھر آئین کا کیا فائدہ, اس کتاب کو پھاڑ کر پھینک دیں. پھر اگر نہیں اگر اس مسئلے کو اس کو یا کم سے کم اس میں وہ شکیں جو لکھی گئی ہیں اس کو ختم کر دیں. اللہ کا خیال صلی اللہ. پھر آئین کیا ہوتا ہے, آئین کرتے رہتے ہیں. ہر بندہ کہتا ہے آئین کے اندر, آئین کے اندر بڑا کچھ ہے, لیکن اس پر کسی کو عمل کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی. نہ وہ قرآن کرتے ہیں نہ دوسرے کرتے ہیں. ہم کیا کریں پھر, ہم یہی جدوجہد کر سکتے ہیں, سڑکوں پہ آ سکتے ہیں نا, یہ کرتے رہیں گے جب تک اس مسئلے کو حل نہیں کیا جائے گا. اس کو جدوجہد کرتے رہیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اس پر حکمرانوں کو سمجھ دے, اس کو قانون بنانے کی کوشش کریں. تھینک یو. بس یہی ہے کہ جو ملک میں ہو رہا ہے اس وقت, اور جس طرح ارشد شریف اور کس بہیمانہ قتل, اور جس طرح سے میڈیا کے اوپر بھی اتنا سخت قسم کے مظالم ڈھائے جا رہے ہیں, تو میں آپ لوگوں کے ساتھ بھی اظہار یکجہتی کرنا چاہتی ہوں کہ یہ آپ ہی ہمارے بھائی ہیں جو کہ ڈے 1 سے, جب 2005 سے جب یہ ہم لوگوں نے یہ تحریک شروع کی تھی, تو آپ ہی کی وجہ سے یہ مسئلہ جو ہے اجاگر ہوا تھا. ورنہ یہ تو ایک وہ مقدس گائے تھی یا وہ نو گو ایریا تھا جس کے اوپر بات بھی نہیں کبھی کی جاتی تھی. اور پرویز مشرف سے جب سب سے پہلے کسی میڈیا نے پوچھا کہ بھئی یہ آپ کے ملک میں جبری گمشدگیاں ہو رہی ہیں, تو انہوں نے کہا کہ نہیں, یہاں ہمارے ملک میں کوئی جبری گمشدگیاں نہیں ہیں, مسز جنجوا تو ایسے ہی ہمارے ملک کو بدنام کر رہی ہیں. تو جبکہ اس وقت 100 سے زائد کیسز سپریم کورٹ میں چل رہے تھے, 100 سے بھی کئی زیادہ, تقریباً 488 کیسز اس وقت سپریم کورٹ میں چل رہے تھے جبری گمشدگی کے. تو ڈاکٹر انعام بھائی بھی موجود ہیں, تو ہم ان سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ان سے بھی رائے لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میں گریجویٹ ہوں کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج کا 84 کا. اس کے بعد چونکہ میں بھی اس ٹرمائل میں رہا ہوں تو میں نے لا کی ڈگری لی, LLB کیا. پرویز کے دور میں مجھے انہوں نے ایجنسی نے محبوس کیا تھا. اس وقت بلیک واٹر بھی تھی یہاں پہ, اور ظاہر یہ جو جنگ شروع ہوئی ہے وہ 9/11 کے بعد زیادہ ہوئی ہے, جو وار اگینسٹ ٹیررزم کے نام سے. تو اس میں خیر ان لوگوں نے جو مجھے جو انفارمیشن ایکسٹریکشن جو بھی کرنے کی کوشش کی, تو بعد میں جیسے انہوں نے سمجھا کہ بھئی یہ اس میں تو کچھ نہیں ہے, تو انہوں نے مجھے ریلیز کر دی. اچھا, اس میں ویسے دنیا میں جو ملیشیس جو ہوتی ہے لیگیلٹیز رہتی ہیں, یہ تو آپ کو بھی معلوم ہوگی, تو اس میں ڈیفیمیشن یا اس طرح کی چیزیں, لیکن لوگوں نے مجھے کہا کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اور یہ حقیقت ہے کہ ہم لوگ جو ہے نا, وی آر ڈیلنگ ود دی فاسلز. یہ شاید اربکان نے ایک دفعہ بہت عرصے پہلے کہا تھا, اس نے کہا کہ بھئی یہ جو لوگ ہیں یہ آپ کو اگر ایک سائٹ پہ کر دیں گے تو آپ ان سے کیا کریں گے. تو انہوں نے کہا میں کچھ نہیں کروں گا, کہ یہ تو ایک ویسٹ لوگ ہے. تو دیکھیے کہ جو جرائم کے حوالے سے اخلاقی جرم اس سے بڑا کوئی جرم نہیں کہ آپ کسی
لڑکی کو لاپتہ کر دیں، جبری گمشدہ کر دیں اور اس کے بعد اس کو کوئی پتہ ہی نہ لگے. ابھی یہ لوگ جن کو، کیونکہ کتنی مائیں ایسی ہوتی ہیں ہم نے دیکھی ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں لاش کو دے دیں، 10 سال بعد وہ لاش بھی مانگتی ہیں. ابھی نہیں 1 سال بعد لاشیں دے دی گئی ہیں 10 دسمبر کو، لیکن جن لوگوں کو نہیں دی جاتی تو وہ تو روز کے مرتے ہیں نا. اب یہ جو جن کو دی گئی ہیں تو انہوں نے 8-10 دن جتنے بھی یہ انہوں نے بریومنٹ جو بھی کی ہوگی، گریف ریئیکشن ہوگا تو جو نا یہ اسٹیبل ہو جائیں گے. لیکن ان لوگوں کا غم آپ کیسے جو ہے نا محسوس کر سکتے ہیں؟ اس سے بڑا اخلاقی جرم کوئی بھی نہیں ہے. اچھا آئین آپ کا کیا کہتا ہے کہ اس کی سزا موت ہے، اور یہ حقیقت ان لوگوں کی سزا تو موت ہے جو لوگ ابھی تک محبوس رکھے ہوئے ہیں. ابھی آتے ہوئے میں نے خبر سنی کہ ایک جو ڈیٹینشن سینٹر ہے اس میں ابھی تو یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں بنو میں کہ وہ لوگوں نے ریوولٹ کیا، وہ 10 بندے جو اس میں وہاں پہ پڑے ہوئے تھے انہوں نے ریوولٹ کیا اور انہوں نے اس پہ قبضہ کیا ہے. ان کو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ طالبان نے جو ہے نا وہاں پہ قبضہ کر لیا. وہ حالانکہ وہ ڈیٹینڈ لوگ تھے اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ بھئی یہ 10 سال میں کیا ہو گیا. انہوں نے کہا جی ہم آپ کو افغانستان کا رستہ دیتے ہیں. انہوں نے کہا نہیں ہم افغانستان نہیں جائیں، وہاں تو کرزئی کی حکومت ہے. انہوں نے کہا نہیں وہ تو گیا. پھر اس کے اشرف غنی ان کو نہیں پتا تھا کہ آپ دیکھیں کہ اندازہ کر لیں کہ انہیں کتنے سال سے اندر یعنی اندھیروں میں رکھا گیا ہوگا. ان کو یہ بھی نہیں پتا، انہوں نے آسمان بھی نہیں دیکھا ہے. اب وہ اس پہ، اور میں تو کہتا ہوں کہ اچھا اور جو جس طرح کے لوگ ہیں وہ بھی اٹھیں گے، وہ اللہ تعالیٰ ان کے دل میں ڈال سکتا ہے نا. وہ اٹھیں گے اور وہ توڑیں گے ان جیلوں کو اور وہ نکلیں گے تو پھر کیا ہوگا. تو اس وقت سے ڈرنا چاہیے. تو جو آئین میں سزا واقع ہے نہیں کی موت ہی ہے. یہ آپ کو پتہ ہے جو یہ یعنی ہائی ٹریژن جو ہے اس کی سزا تو موت ہے. اچھا شرعی اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو دیکھیں کہ ایک واقعہ ملتا ہے پوری ہماری اسلامی تاریخ میں کہ حضرت عثمان کو لاپتہ کیا گیا. اور آپ کو پتہ ہے کہ اس کے نتیجے میں، اس کے رد عمل میں نبی پاک نے کیا کیا ہے؟ کس کو پتہ ہے؟ کہتے رضوان ہوئی ہے، اس کا ذکر قرآن میں موجود ہے. اور یہ دیکھیں یہ واقعہ تو ایسے ہی ہے کہ یہ جو لوگ انتہائی گھناؤنے جرائم میں ملوث ہیں ان کے خلاف تو کہتے رضوان ہونی چاہیے. بہرحال یہ ہے کہ اب یہاں پہ ہم اگر جس طرح یہ آمنہ باجی یہ ایک پرامن جدوجہد کرتی ہیں تو دیکھیں ہوگا کیا. ہونے میں جو میرا اپنی کیلکولیشن ہے وہ کچھ بھی نہیں ہونا. یہ لوگ بے حص ہیں، یہ پتھر ہیں، ان سے آپ سر ٹکرا کے مر بھی جائیں گے نا تو ہونا کچھ. خیر آپ اپنی جو ہے جدوجہد جاری رکھیں، لیکن ایک مکافات عمل ہوتا ہے، یہ اللہ کا نظام ہے. اور میں چونکہ بچوں میں کام کرتا ہوں، میں نے دیکھا بہت سے لوگوں نے جنہوں نے آپریشن غلط کیے ان کے بچے معذور پیدا ہوئے اور یہ بھی وارننگ ہے. اور اس کو میں نے یہ نہیں ہے کہ یہ ویسے کہہ دیا، میں نے اس کی پوری ڈائری پوری ریسرچ کر رہا ہوں کہ یہ جو، اور جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو امریکن فوجی تھے ان میں یعنی افغانستان میں آنے سے پہلے ان کا جو سوسائڈ ریٹ تھا وہ عام عوام سے آدھا تھا. اور جو جس وقت یہ لوگ گئے ہیں پچھلے سال یہاں سے تو اس وقت تک ان کا جو ملٹری کا سوسائڈ ریٹ ہے 4 ٹائمز ہو گیا تھا. تو یہ تو ہمارے اندر بھی ایسی ہے. یہ تو پھر انہیں پتہ نہیں لگ جائے یا ان کی آنکھوں کے اوپر اتنے یعنی پردے پڑ چکے ہیں کہ انہیں بات سمجھ نہیں آ رہی. تو میری اب میں گزارش ان سے کروں یا کیا کہ یہ ان کے لیے یہ بہت کم وقت رہ گیا ہے تو ایسے نہ کریں. اور بلوچستان میں دیکھیں ابھی کوئی مجھے بتا رہا تھا پہلے بھی یہاں پہ ایک صاحب سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ وہاں پہ بھی 16 دسمبر جیسے یہ گزار دیتے ہیں نا 16 دسمبر تو یہ ان کو صرف ایک ہی چیز نظر آتی ہے. انہوں نے 71 کا فرد اللہ بابر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. ہم نے تو اس وقت وہ جو شکیل احمد تھا جس نے رات 8 بجے میں خبر سنائی تھی کہ یہ جو ہے نا، اور میں تو بچہ تھا 12 سال کا، کہ کس طرح یہ جو ہے نا علیحدہ ہوا ہے. اور وہ رو پڑا تھا اس وقت یہ کہتے کہ جو ہے نا ہمارا آدھا حصہ ٹوٹ گیا. تو اب ایسے نہ ہو کہ یہ ملک پھر جو ہے نا یہ اس طرح کے اگر مظالم برقرار رہتے ہیں تو یہ پھر ٹوٹنے کی برس پہ نہ چلے. آخر دعوانا الحمدللہ. یہ صورتحال ہے. اب آپ لوگوں کے کوئی کوشچنز اگر ہیں تو ہم لوگ حاضر ہیں. دیکھیے سوال تو یہ ہے کہ صاحب بھی بیٹھے ہیں 2004 سے ہم بھی اسے کور کر رہے ہیں. جی یہ جدوجہد وہ والی بات ہے کہ یہ 22 لوگ ہیں. جدوجہد تو ضرور جاری رہنی چاہیے لیکن یہاں
اصل مسئلہ یہ ہے کہ اگر ادھر دیکھیں تو تمام سیاسی جماعتیں بھی منافقت کا لبادہ میں اوڑے ہوئے ہیں، بالکل کیونکہ یہ سارے لوگ کہتے ہیں جی یہ ایشو جب یہ اپوزیشن میں ہوتے ہیں، ہاں جی لیکن حکومت کے آنے کے بعد یہ کچھ بھی نہیں کرتے. میرا خیال ہے یہاں تو بندوق جو ہے وہ حکومت پر بھی قابض ہے، بندوق ریاست پر بھی قابض ہے، بندوق عدالت پر بھی قابض ہے. تو یہی صورتحال ہے. یہ وہ سیاسی جماعتیں ہیں جو 10 لوگ بھی کبھی اس ایشو پر باہر نہیں لائے اپنے کام. اگر یہ اتنی مخلص ہے نمبر 1 تو ادھر سے تو نہ عدالتوں سے نہ کدھر سے کچھ. اب رہ گیا کہ انسانی حقوق کے لیے جو لوگ آواز اٹھاتے ہیں کہ بھائی انہیں تو میرا خیال پتہ ہے سارا کہ یہ تو لاشیں بھی غائب کرتے ہیں. کچھ لوگوں کو تو مل گئی. یہ تو لاش جس طریقے سے دیتے ہیں اور جو یہ کچھ کرتے رہے، یہ تو ہنس رہا ہوں میں، یہ 241 لکھا ہوا ہے کہ لاشیں ملی. اصل تعداد تو پتہ نہیں کتنی ہوگی، کون دے رہا ہے، کیا کر رہا ہے، کس پہ کون کھیل رہا ہے. پھر لاشیں تو ملی ہی نہیں ہیں لوگوں کو. آ رہا ہے کہ اب وہ لوگ بھی اگر انسانی حقوق کے لیے واقعی مخلص ہیں تو پھر ان کو بالکل اس کا نوٹس لینا چاہیے. یہاں لوگوں کی بڑی امیدیں ہیں دنیا سے کہ وہ یہ کریں گے، لیکن پھر بندہ جب یہ سوچتا ہے کہ جن کے اپنی جو ہے وہ چہرہ بگرام ہو، گوانتانا موبے ہو، دشت لیلا ہو، قلعہ جنگی ہو، ابو غریب ہو، اور کسی کو کوئی کچھ نہ پوچھے، کیا پھر ہم لوگ یہاں بحث کرنا شروع کر دیتے ہیں ٹیلی ویژن پہ. ایک آپ لوگوں کو بھوک ننگ غربت اور جہالت میں رکھتے ہیں، اس کے بعد آپ لوگ ان کے حقوق نہیں دیتے، اور اس کے بعد آپ ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں کہ فلاں دہشت گرد، فلاں یہ. اور میڈیا کا بھی اس میں قصور کہ 20 سال تک آپ جھوٹ بولتے رہے کہ اتنے لوگ ڈرون اٹیک میں مر گئے. یہ کس قسم کی صحافت ہے؟ اور پھر ایمنسٹی انٹرنیشنل نے کہا کہ 95% بگنا لوگوں کو آپ مار رہے ہیں، اور یہاں سارے لوگ خاموش رہے. تو یہ لوگوں کی آنکھوں میں دودھ جھونک کر وقتی یہ سارا کچھ کر کے یہ اسی طرح چلتا رہا تو میرا خیال ہے یہ معاشرہ ویسے ہی تباہی مزید پھر لوگوں کے پاس کچھ نہیں ہے اور ویسے ہی رہے. بالکل. بلکہ جو جیلوں میں جو ظلم ہو رہا ہے وہ بھی ایک بہت لمحہ فکریہ ہے، کیونکہ کل ہی مجھے کال آئی تھی اس سے مچ جیل سے بلوچستان سے، کہ جو سپرنٹینڈنٹ ہے سیف اللہ اور الیاس نبی، ان لوگوں نے ظلم کے پہاڑ توڑے ہوئے ہیں، اور جو پہلے ہی سزائے موت کے قیدی ہیں ان کو وہ ٹارچر کر رہے ہیں. ایک چکی ہے 9 نمبر چکی، اس میں بند کر کے ان کو دوا علاج کچھ نہیں ہے، ان کا کسی بھی طرح کے کوئی کپڑے ہو، سردی ہو، گرمی ہو، اور بس ان کا صرف ایم واحد ان کا جو مقصد ہے زندگی ہے کہ وہ ان بے بس اور مجبور لوگوں سے پیسے نکلوائیں، ٹارچر کریں. ٹارچر سے نکلنے کے لیے ان کو صرف پیسہ دینا پڑتا ہے. جب انہیں پیسہ مل جاتا ہے تو بس وہ چکی سے آزاد ہو جاتے ہیں. تو غریب لوگوں کی کمپلینٹس وہاں سے آ رہی ہیں، اس کے اوپر بھی رپورٹ میں شامل نہیں ہو سکی، لیکن اس پہ الگ پریس ریلیز میں دوں گی اور ان سب کے نام ایکسپوز کروں گی جو کہ مچ جیل میں ظلم کر رہے ہیں، اور سپرنٹینڈنٹ ہے اس میں شامل ہے سارے لوگ. اسی طرح کی پشاور جیل میں جو اس رپورٹ میں ایک گراف میں نے دیا ہے، اس میں جو سب سے بڑی بار ہے ریڈ، وہ یہ شو کرتی ہے کہ ان پہ 2 بار 3 بار ٹارچر ہوا ہے، اور یہ تقریباً 90% لوگ ہیں جو جیلوں میں جن کے اوپر ٹارچر ہوتا ہے. ان میں بہت بڑی تعداد وہ بھی جو کہ پہلے ڈسپیئرڈ تھے، اور اس کے بعد پشاور ہائی کورٹ کے آرڈر کے بعد ان کو مختلف جیلوں میں، ساہیوال جیل، مردان، ہری پور، پشاور اور ایون اڈیالہ جیل میں بھی ان کو منتقل کیا گیا ہے، مگر ان کو قیدیوں سے الگ بالکل رکھا جاتا ہے، الگ ان کے ہائی سیکیورٹی ان کے کہا جاتا ہے ان کے اس سیل کو جہاں پر ان کو رکھتے ہیں، اور ملاقات ان کی انتہائی جوئے شیر لانے سے کم نہیں ہوتی، اور بیچ میں ایسی جالیاں ہوتی ہیں کہ آپ اپنے پیارے کی شکل بھی صحیح طرح نہیں دیکھ سکتے، یعنی ہاتھ لگانا تو دور کی بات ہے، ایسی جالیاں ہوتی ہیں کہ آپ کتنا بھی اپنی آنکھوں کو کچھ بھی کریں مسلیں، آپ کو وہ نظر نہیں آئے گا وہ بندہ. تو اس طرح مطلب مزید ترسانا، تڑپانا. اڈیالہ جیل میں میرا جانا ہوا اسی طرح کے ایک قیدی کو ایکسس کرنے کے لیے، تو میں دیکھ کے حیران رہ گئی کہ وہاں جو ایون ہائیجینک کنڈیشن ایسی تھی کہ اس کے بعد مجھے ہر طرف مچھر تھے اور مجھے ڈینگی ہو گیا. تو اب بیچارے جو لوگ وہاں رہ رہے ہیں ان کی کیا حالت ہوگی آپ خود سوچیں. تو 100 دفعہ انہیں ڈینگی ہو چکا ہوگا، پتہ نہیں کتنی دفعہ انہیں کرونا ہو چکا ہوگا، اور جو بچ گئے جو زندہ وہ بس اللہ کے سہارے پر ہی ہیں وہ لوگ.
تو بڑی خوشی ہوئی تھی کہ چیف جسٹس اطہر من اللہ نے نوٹس لیا تھا اور وہ گئے تھے اس طرح کی جیلوں میں. اچھا اقدام تھا. یہ ریگولر بیسس پہ ہونا چاہیے. ایک دفعہ وزٹ کر لینے سے کچھ آپ نہیں جان پائیں گے. اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ یہ تو خفیہ مراکز بن چکے ہیں یہ جیلیں جو ہیں. تو یہ صحیح بات ہے کہ اس وقت ہماری جیلیں بھی خفیہ مراکز بنی ہوئی ہیں, اور بہت ساری اسلام آباد کی جو بڑی بڑی کوٹیاں ہیں وہ بھی حراستی مراکز ہیں, بلکہ ٹارچر سیل ہیں وہ. تو ان کو بھی منظر عام پہ لانا چاہیے. جس کو بھی کوئی لگتا ہے کہ میرے گھر کے پڑوس میں ٹارچر کی آواز آ رہی ہے وہ بتائے اور اس کو سامنے لے کر آئے. تو آخر میں یہی کہوں گی کہ چیف آف آرمی سٹاف اب نئے آئے ہیں, تو ان کو ہماری دل کی گہرائیوں سے اپیل ہے, آپ حافظ قرآن ہیں, آپ کے دل میں قرآن ہے, اور جتنا رحم آپ اپنے فوجی جو بھائیوں کے لیے اور ان کے بچوں اور ان کی بیویوں کے لیے رکھیں, اتنا ہی رحم آپ اپنی عام عوام کے لیے بھی رکھیں. بہت شکریہ. جی ایک مشن پرسن کمیشن ہے, اس کی کیا پرفارمنس ہے اس والے سے؟ اس کی پرفارمنس میں نے اس میں رپورٹ میں دی ہے. اس میں ان کے 9,033 انہوں نے ٹوٹل جمع کیے ہیں کیس یہ 12 سالوں میں, جس میں سے ان کا کہنا یہ ہے کہ 5,570 ہم نے ٹریس کر لیے ہیں, جبکہ 3,700 جو ہیں وہ رہا کروا لیے. تو بہرحال ان میں جو ٹریس میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو کہ وفات پا چکے ہیں, اور ٹریس میں وہ بھی شامل ہیں جو کہ انٹرنمنٹ سینٹروں میں ابھی بھی ایک بالکل خوفناک مطلب اپنی موت کے انتظار میں زندگی بسر کر رہے ہیں. تو اس سال صرف اس سال ان کو 690 جو شکایات ہیں وہ موصول ہو چکی ہیں اکتوبر تک, اور بہت سارے ڈیڈ باڈیز جو انہوں نے خود بتایا ہے کہ 2040 ڈیڈ باڈیز جو ہے وہ جبری گمشدہ افراد کی دی گئی ہیں. تو یہ تو کوئی مطلب میں سمجھتی ہوں یہ تو ٹپ آف دا آئس برگ ہوگا. اصل حقائق اس سے بہت خوفناک اور اس سے بہت زیادہ ہیں. یہ ڈیڈ باڈیز ملی ہیں, اس پہ مسنگ پرسن کمیشن نے کوئی کارروائی انیشیٹ کی ہے؟ کوئی کارروائی انیشیٹ نہیں ہوئی. کسی ایک شخص کے بھی خلاف کوئی مقدمہ درج نہیں ہوا. 195 یا کتنے انہوں نے خود نام بتایا ہے سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی میں. بابر صاحب کو واقف ہیں اس واقعے سے کہ جسٹس جاوید اقبال خود آئے اور اس میں انہوں نے ان آفیسرز کے نام بتائے کہ 155 نام ہیں جو کہ اس میں ملوث ہے, مگر ہم نے ان کے کسی ایک کے خلاف بھی کوئی مقدمہ درج نہیں کیا. میم یہ جو 2253 آپ کے پاس کیسز رجسٹر ہوئے ہیں یہ کمیشن کو بھی رپورٹ کرتے ہیں؟ جی ہاں بالکل, ہمارا ہر کیس جو ہے وہ کمیشن کو, اس لیے نہیں کہ اسے کوئی انصاف ملے گا بلکہ اس لیے تاکہ گورنمنٹ کے ریکارڈ میں وہ چیز آ جائے, تو یہ نہ کہا جائے کہ انہوں نے تعاون نہیں کیا. تو ہمیں تو سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ آپ تعاون کریں اس کمیشن کے ساتھ, اسی لیے ہم لوگوں نے تعاون کر رہے ہیں. مگر اب لگتا یہ ہے کہ اب بائیکاٹ کا وقت قریب آ چکا ہے. جی طاہرہ آپ بالکل بات کریں. میرا نام طاہرہ عبداللہ ہے اور میں ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کی بانی رکن ہوں, محترمہ آسمہ جہانگیر اور محترمہ حنا جیلانی کے ساتھ. آپ کی یہ 9 اس میں آپ نے مطالبات کیا اپنے پریس ریلیز میں, اس کے ساتھ میں چاہوں گی سب سے پہلے تو یہ کہ تمام متاثرین اور لواحقین کو میری طرف سے اظہار یکجہتی اور بہت زیادہ آپ کے ساتھ تعزیت کرتی ہوں اور حمایت اور ہمدردی کرتی ہوں اور اظہار یکجہتی کرتی ہوں. آپ نے 9 مطالبات پیش کیے ہیں آپ نے اپنے اس پریس ریلیز میں, اس میں میں چاہوں گی کہ 3 اور کا برائے کرم اضافہ کر دیجیے گا. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جسٹس جاوید اقبال کی سربراہی میں جو کمیشن ہے اس کو فوری طور پر تحلیل کر دیا جائے, فوری طور پر ختم کیا جائے اس کو, اور ایک نیا جوڈیشل ٹرائیبیونل بنایا جائے جو کہ کسی بھی حکومت کے بجائے سپریم کورٹ کو رپورٹ کیا کرے, اپنی رپورٹ سپریم کورٹ کو دیا کرے بجائے کسی وزارت داخلہ کو دے رہے ہیں یا کسی پرائم منسٹر کو یا پارلیمان کو. ہم نے دیکھ لیا پچھلے 12 سال میں کہ کیا ہوتا ہے. ہم شدید نامطمئن ہیں اس کے ساتھ. اور ایک اور مطالبہ میری طرف سے, ایک تجویز ہے, برائے کرم سوچئے گا اس کے بارے میں.
وہ یہ کہ آپ جو اعداد و شمار پیش کر رہی ہیں جی، اور 2012 میں جو اقوام متحدہ کا ورکنگ گروپ آیا تھا پاکستان، اور میں کسی سیاسی جماعت کی ممبر نہیں ہوں، لیکن اس بات کا اعتراف کرنا پڑے گا اور تسلیم کرنا پڑے گا کہ پیپلز پارٹی کے دور میں یہ اس کو اجازت دی گئی تھی، اور اس پہ پیپلز پارٹی کی حکومت کو بہت فلیٹ ملا تھا اور بہت تنقید کا سامنا کرنا پڑا تھا، لیکن وہ آئے، انہوں نے پورے پاکستان کا دورہ کیا اور اپنی رپورٹ بنائی. ان کے اعداد و شمار مختلف ہیں. اس کمیشن کے اعداد و شمار آپ نے ابھی بیان کیے، یہ جو حکومت کی کمیشن ہے. اس کے بعد پھر 2016 میں HRCP نے اپنے اعداد و شمار دیے. 2009 میں محترمہ آسمہ جہانگیر صاحبہ کی سربراہی میں ہم لوگ بلوچستان گئے، ہم نے ایک رپورٹ شائع کی پش ٹو دا وال، اس کے اعداد و شمار بالکل مختلف ہیں. 2019 میں HRCP نے ایک اور رپورٹ پیش کی، اس کے اعداد و شمار بالکل مختلف ہیں کمیشن سے، اور آپ کے اعداد و شمار جو ہیں بہت احترام کے ساتھ میں سمجھتی ہوں کہ آن دا لوور سائڈ ہیں، آن دا کنزرویٹو سائڈ. اس سے کہیں زیادہ لوگ، مثلا MQM کہتی ہے ہمارے کراچی میں اتنے، بلوچ نیشنلسٹ کہتے ہیں کہ بلوچستان میں ہمارے اتنے، پنجاب میں اتنے، خیبر پختونخوا میں اتنے، ایکس فاٹا نیولی مرج ڈسٹرکٹس میں اتنے. تو سب سے بڑا مطالبہ یہ ہونا چاہیے کہ کب جا کر ایک کنسالیڈیٹڈ کمپائلڈ اعداد و شمار ڈیٹا کو اکٹھا کیا جائے، ایسے اسٹیٹسٹکس ہوں جو کہ دنیا بھر میں کریڈیبل ہوں اور ماننے کے قابل ہوں. اور آخری مطالبہ یہ ہونا چاہیے کہ 10 سال گزر گئے ہیں اقوام متحدہ کے ہیومن رائٹس کاؤنسل نے جو بھیجا تھا ورکنگ گروپ آن انفورسڈ ڈس اپیئرنسز، وقت آ گیا ہے کہ اب ایک اور فیکٹ فائنڈنگ مشن بھیجنے کی. پاکستان ان کو دعوت دے کہ آئیے ہمارے ملک میں، ہمارے پاس چھپانے کو کچھ نہیں ہے، سب کچھ کھلا ہے، شفاف ہے، ٹرانسپیرنٹ ہے، آئے ہمارے ملک میں اور آ کے ملیں آپ متاثرین سے. شکریہ. بہت اچھی تجاویز ہیں، انشاءاللہ میں ان کو اس میں اپنے ریویو کر کے اور میں اس کو شامل کر لوں گی ان تینوں تجاویز کو. تو اور کوئی سوال آپ کا ہے تو میں حاضر ہوں. فرحت اللہ بابر صاحب آپ کچھ کہنا چاہیں؟ فوکس ان پہ رکھے، میڈیا کا فوکس ان پہ ہو. یہ بڑی دردناک کہانیاں ہیں، تو میں میڈیا سے پہلے بات کر دی ہے اور بھی جی صحیح. تاسو سب پشتو میں اگر کچھ بات کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں. مجھے پشتو میں بات اور کیا بات کریں گے. ہاں، تو ان کی میں اپیل آپ لوگوں سے یہ بھی کروں گی جو درد مند لوگ ہیں، میڈیا کے توسط سے ان تک بات پہنچے کہ ان فیملیز کو جن کے اتنے مطلب گھمبیر مسائل ہیں اور اکنامکلی ڈیواسٹیٹڈ ہیں، تو ہم لوگ اپنے لمیٹڈ ریسورسز کے باوجود 20 فیملیز کو ہم منتھلی بہت بڑا تو نہیں مگر یہ کہ کم از کم روٹی یا آٹے کا خرچہ دے رہے ہیں. تو یہ سروائیول کی جنگ ہو رہی ہے ان کی. تو مطلب چولہا تو جلنا دور کی بات ہے، انہیں صرف آٹا بھی مل جائے تو یہ ان غنیمت سمجھتے. 5,000 آپ ان کی فیملی کو دیتے ہیں تو وہ پورا مہینہ اس پہ گزار لیتے ہیں. تو یہ بات ہے کہ وہ لوگ بھی سامنے آئیں. گورنمنٹ نے تو کچھ نہیں کرنا، مگر یہ کہ کم از کم آپ لوگ تو آگے بڑھ کر ان کی مدد کر سکتے ہیں، چاہے آپ ڈائریکٹلی کریں، ہم سے کانٹیکٹ لے لیں، ڈائریکٹلی مدد کریں، یا ہمارے ذریعے سے کر لیں، جس کا کہ ہم آپ کو مکمل ثبوت دیں گے کہ ہم نے کس طرح اور کیسے مدد کی. جس میں سے کہ 10 ہم نے فلڈ ریلیف وکٹمز کی بھی مدد کی ہے، جو کہ جن کے گھر ختم ہو گئے تھے، سیلاب میں سب کچھ بہا کے لے گیا تھا، اور ان کے پیارے پہلے ہی ان کے پیارے بھی جبری گمشدہ تھے. تو یعنی کہ وہ اور بھی زیادہ وہ دکھی ہو چکے تھے، ان کے پیارے بھی نہیں تھے، پھر ان کے پاس جو باقی بھی دنیا کی کوئی کل پونجی تھی وہ لٹ گئی تھی. تو ہم لوگوں نے اس طرح کی 10 فیملیز کی بھی ہیلپ کی ہے، اور کوشش یہ کی ہے کہ وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں. کسی کو سلائی مشین لے کے دی، کسی کو اسی طرح سے کوئی ریڑھا چلاتا تھا تو اس کے اوپر سامان ڈال کے دے دیا، ڈرائی فروٹس ڈال کے دے دیے. اس طرح سے ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم ان کو ریہیبلیٹیٹ کریں، کیونکہ یہ تو پتہ نہیں کب تک چلتا رہے گا. تو ہمارا کم از کم اس میں آپ ساتھ دیں اور اس میں آگے بڑھیں. ابھی صرف 20 خاندان ہیں، جبکہ تعداد آپ دیکھ رہے ہیں کہ 8-10 ہزار 9,000 تو رجسٹرڈ کیسز ہیں، اور سب کے سبھی غربت کی لکیر سے نیچے گئے. تو بہت شکریہ ادا کرتی ہوں میڈیا کا ایک بار پھر
کہ آپ لوگوں نے بھرپور طریقے سے اس تحریک کو آگے بڑھایا ہے. تھینک یو. اور طاہرہ کا, فرت اللہ بابر کا اسپیشلی بہت شکریہ, انعام بھائی کا کہ اتنی دور سے تشریف لائے ہیں, اور ان تمام کے غم میں ہم لوگ شامل ہیں اور شامل رہیں گے. آپ سب کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دیں. آمین.